محبت کرو گے موت سے کراہیت. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کا ایک لشکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپاہ لے کر فارس کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور اہل فارس سے خطاب کر کے کہتے ہیں اے اہل فارس تم ہرگز ہرگز نہ لڑ سکو گے. میرے ساتھ جو لشکر آیا ہے ان سے تم ہرگز نہ لڑ سکو. کیوں؟ ایسے ہی ہوائی باتیں نہیں ہے. یہ کہا تم ان سے ہرگز نہ لڑ سکو گے اے اہل فارس تم ان سے ہرگز نہ لڑ سکو گے، اس لیے کہ یہ محمد رسول اللہ کے سپاہ ہیں. یہ سپاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ ایمان والے ہیں، یہ اللہ کے ماننے والے ہیں. یہ موت کو ایسے محبوب رکھتے ہیں جیسے تم شراب کو پسند کرتے ہو. اللہ اکبر. ایک لشکر قسطنطنیہ دنیا کی طرف، مسلمانوں کا ایک لشکر قسطنطنیہ دنیا کی طرف گیا جس میں ایک بزرگ بڑی عمر کے صحابی رسول ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. یہ لشکر جاتا ہے قسطنطنیہ دنیا کی طرف اور وہاں پر لے دے کر جو ہے معاملہ لڑائی کا ہوتا ہے. ہونے کے بعد میں وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں وہاں پر عیسائی بادشاہ ہے، قوم عیسائی ہے. قسطنطنیہ یعنی ترکی جس کو کہا جاتا ہے. لے دے کے لڑائی ہونے کے بعد یہ طے ہوتا ہے کہ ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، لہٰذا جزیے پر بات آتی ہے. جزیے پر صلح ہو جاتی ہے، ہم جزیہ ادا کریں گے سالانہ، ہم لڑ نہیں سکتے آپ سے. یہ بات ہو گئی. اب جزیے کے لیے جو نا معاہدہ طے ہوتا ہے، لکھا پڑھائی ہوتی ہے، دستخطیں ہوتی ہیں. اب دونوں کے پاس اس کے جو ہے نا کاپی جو ہوتی ہیں وہ اس کی سند جو ہے دونوں کے پاس رکھ لی جاتی ہے. اب اس کے بعد مسلمانوں میں سے صحابی رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے. وفات ہونے کے بعد آپ کا غسل، آپ کا کفن، آپ کی جنازہ اور آپ کی تدفین عمل میں آتی ہے. اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی تدفین جو ہے قسطنطنیہ کا جو قلعہ ہے اس قلعے کے دامن میں، اس کے قلعے کے قریب میں ہی ان کی قبر بن جاتی ہے، قبر بنا دی جاتی ہے. اب مسلمان واپس چل دیتے ہیں. واپس جانے سرحد پار ہو رہی ہے، ابھی راستے میں قسطنطنیہ کی سرحد پار ہو رہی ہے، راستے میں خط ملتا ہے، عیسائی بادشاہ کا خط ملتا ہے. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ تم تو جا رہے ہو لیکن ہم نے تم سے صلح کی ضرور ہے. صلح میں یہ طے ہے، عہد شکنی نہیں کریں گے، صلح پر عمل کریں گے، لیکن صلح میں یہ طے ہوا ہے، معاہدے میں یہ طے ہوا ہے کہ ہم تمہیں جزیہ دیں گے. لیکن معاہدے میں یہ طے نہیں ہوا ہے کہ تمہارے ساتھی کی خبر یہاں بنے گی. یہ تو طے نہیں ہوا تھا. تمہارے جانے کے بعد تمہارے ساتھی کی خبر کو ہم اکھاڑ دیں گے، خبر کو توڑ دیں گے اور تمہارے ساتھی کی خبر سے تمہارے ساتھی کی لاش کو نکالیں گے اور ان کے جسم کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، ان کے گوشت کے ٹکڑے کریں گے، ان کی ہڈیوں کا کھلواڑ کریں گے. اب یہ سننے کے بعد، یہ خبر پانے کے بعد اس کے خط کے جواب میں لکھ کر بھیجتے ہیں. الحمدللہ. دیکھیے سبحان اللہ کیسے ایمان والے کے جو ہے ارادوں سے ان کو ڈر ہونے لگتا ہے. کہا خط کے جواب میں پیچھے پلٹا کر لکھ کر بھیجتے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کی قسم ہم بھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے. مسلمانوں کی خلافت 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی ہے. 7 بر اعظموں میں سے 3 بر اعظموں کو مسلمان لیڈ کر رہے ہیں. کہا کہ 7 بر اعظموں میں سے 3 بر اعظموں پہ ہماری خلافت پھیلی ہوئی ہے. جہاں جہاں مسلمانوں کی خلافت ہے وہاں وہاں جہاں جہاں تمہاری جو ہے نا خبریں ہوں گی، عیسائیوں کی خبریں جہاں جہاں ہوں گی، ان خبروں کو اکھاڑ دیں گے، ان خبروں کو توڑ دیں گے اور تمہارے گرجے منہدم کر دیں گے، تمہارے گرجوں کو توڑ دیں گے. اس خبر کو پانے کے پاس، اس خط کو پانے کے بعد اس کے ہوش ٹھکانے لگ گئے اور کانپ اٹھا وہ، اور اس خط کے جواب میں لکھ کر بھیجا کہ ہم اس بات پر تم سے وعدہ کرتے ہیں اور میں قسم کھاتا ہوں میں تو تمہاری دینی حمیت کو جانچ رہا تھا، میں تمہارے ایمان کا امتحان لے رہا تھا، تمہاری جو ہے دینداری کا امتحان لے رہا تھا، تمہاری غیرت کو جانچ رہا تھا. میں ایسا ہرگز ہرگز نہ کروں گا. مجھ کو کنواری مریم کی قسم ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایسا ہرگز نہ کروں گا. آج بھی الحمدللہ ایک ایمان والا مر کر دنیا سے چلا گیا. ایک صحابی رسول ہے، ایک ایمان والا ہے، مر کر دنیا سے جانے کے بعد بھی وزن رکھتا ہے، مر کر دنیا سے جانے کے بعد بھی وزن رکھتا ہے. آج ہم زندے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں ہیں. کتنے ہیں؟ کروڑوں میں. 1 ارب سے زیادہ ہیں ہم لوگ. 125 کروڑ سے زائد ہیں ہم لوگ. 130 کروڑ ہونے کو جا رہے ہیں. 130 کروڑ کے مسلمانوں کی آبادی. آج کوئی وزن نہیں ہمارا. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہاں جو اللہ تعالیٰ کو ایمان والے مطلوب ہیں آج وہ نہیں ہیں ہم لوگ. آج اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ اس کے خود تم ذمہ دار ہو. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین پر خشکی میں یا تری میں، زمین پر ہو کہ سمندر میں، جو کچھ اس میں فساد ہوتا ہے، جو کچھ تم پر وبال آتا ہے، جو کچھ تم پر مصیبتیں آتی ہیں، تمہارے ہاتھوں کی کرنی ہے. اللہ تمہارے ہاتھوں کی کرنی ہے. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اطراف اکناف کا جائزہ لیں، اور مسلمانوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ بیدار ہو جائیں. نہیں جو کٹ رہے ہیں، جو مر رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں،
ہم سبق لینے کی ضرورت ہے. نمازوں کی پابندی کریں. کب وقت آئے گا بتائیے؟ ابھی وقت نہیں آیا کہ مسجدیں بھر جائیں. ایک صف ہوتی ہے، عشاء کی نماز میں ایک صف ہوتی ہے، مغرب میں 2 صف ہوتی ہیں، فجر میں 4 آدمی رہتے ہیں، جمعہ میں مسجد بھر جاتی ہے. رمضان میں تاخراتوں میں مسجد میں جگہ میسر نہیں آتی. مسجدوں کو جو ہے اوپر بنانا پڑتا ہے، بازو کا پلاٹ خریدنا پڑتا ہے، مسجدوں کی توسیع کرنی پڑتی ہے. رمضان آ جاتا ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں. کیوں؟ رمضان پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے ہمارا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کریں اور ایمان کا جائزہ لیں. کہاں پر کوتاہی ہو رہی ہے اس کا جائزہ لیں، ان کوتاہیوں کو، کمی کوتاہیوں کو دور کریں، اللہ سے معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ نے معافی مانگنے والوں کو پسند کیا ہے اور معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں میں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان میں مضبوطی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری عورتوں کو پردے کی پابند بننے کی توفیق عطا فرمائے اور نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بچوں بڑوں تمام کو اللہ تعالیٰ ایمان کی قدر کرنے، اسلام کی قدر کرنے، اسلامی تعلیمات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.